بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کی خدمت میں نعمت المنان مجموع فتاوی فضیلت الدکتر الرحمن المدنی رحمہ اللہ سے بہت ہی اہم مسئلہ لے کر حاضر ہوں۔ مسئلہ ہے شب قدر کے فضائل اور وقت سے متعلق۔ آپ رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا کہ شب قدر کی کیا فضیلت ہے اور کیا یہ خاص 27ویں رمضان کی شب ہے یا کب ہے؟ براہ کرم مدلل روشنی ڈالیں، کیونکہ آج کل عموماً لوگ 27ویں رمضان کی شب میں جاگنے اور عبادت کرنے کا اہتمام کرتے ہیں اور باقی راتوں میں سوتے ہیں۔ اس سوال کے جواب میں آپ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ شب قدر ایک بڑی بابرکت اور فضیلت والی رات ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ۔ بے شک ہم نے اسے یعنی قرآن کریم کو شب قدر میں نازل کیا، اور آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اس میں ہر کام کے سر انجام دینے کو اپنے رب کے حکم سے فرشتے اور روح یعنی جبریل علیہ السلام اترتے ہیں۔ یہ رات سراسر سلامتی کی ہوتی ہے اور فجر طلوع ہونے تک رہتی ہے۔ اور سورہ دخان میں اللہ تعالیٰ نے اس کی عظمت و فضیلت کو اس طرح بیان فرمایا ہے، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین رحمتا من ربک انہ هو السمیع العلیم۔ حامیم، قسم ہے کتاب مبین کی، بے شک ہم نے اسے بڑی بابرکت رات میں نازل کیا ہے۔ بے شک ہم لوگوں کو عذاب سے ڈرانے والے ہیں۔ اسی رات میں ہر امر کا حکیمانہ فیصلہ ہمارے حکم سے صادر ہوتا ہے۔ بے شک ہم پیغمبروں کو بھیجتے ہیں تیرے رب کی رحمت کے طور پر، یقیناً وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے۔ ان آیتوں پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نمبر 1 مسئلہ کہ شب قدر وہ مقدس رات ہے جسے یہ شرف حاصل ہے کہ اس میں قرآن کریم کا نزول ہوا، جو اللہ کی آخری کتاب اور انسانیت کے لیے قیامت تک کے واسطے مکمل دستور حیات ہے۔ نمبر 2، اس شب کی عظمت و فضیلت اس قدر ہے کہ اس کی تہ تک مخلوق کی پوری رسائی نہیں ہو سکتی، اس کا صحیح علم بس اللہ کو ہے۔ نمبر 3، اس رات کی عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے، جس کے 83 سال 4 مہینے بنتے ہیں۔ اس طرح امت محمدیہ کے لوگوں پر اللہ کا یہ بہت بڑا احسان ہے کہ یہ رات عنایت فرما کر مختصر عمر میں انہیں زیادہ ثواب حاصل کرنے کا موقع عطا فرمایا۔ نمبر 4، اس رات میں فرشتے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر نازل ہوتے ہیں۔ نمبر 5، یہ رات سراسر سلامتی والی ہے۔ نمبر 6،
یہ بڑی برکت والی رات ہے۔ نمبر 7، اس میں ہر مخلوق کے سال بھر کی قسمت، حیات و موت اور سعادت و شقاوت وغیرہ کے فیصلے لوح محفوظ سے اتار کر ان کے انجام دینے والے فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ نمبر 8، اس مبارک رات کے بارے میں ارشاد نبوی ہے، ان هذا الشهر قد حضركم وفيه ليلة خير من 1000 شهر من حرمها فقد حرم الخير كله ولا يحرم خيرها إلا محروم، رواہ ابن ماجہ واسنادہ حسن۔ یعنی تمہارے پاس رمضان کا مہینہ آ گیا، اس میں ایک رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جو اس سے محروم رہا وہ تمام خیر سے محروم رہا، اور اس کے خیر سے وہی محروم ہوگا جو بالکل محروم ہو۔ جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ یہ شب قدر کب ہے، تو راجح قول یہ ہے کہ وہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی پاک راتوں میں سے کسی ایک رات میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، رواہ البخاری۔ شب قدر کو رمضان کے آخری عشرے کی پاک راتوں میں تلاش کرو۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ شب قدر رمضان کے آخری عشرے میں تلاش کرو، 21ویں رات میں، 23ویں رات میں، 25ویں رات میں، رواہ البخاری عن ابن عباس۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ 21ویں میں یا 23ویں میں یا 25ویں میں یا 27ویں میں یا آخری رات میں تلاش کرو، رواہ الترمذی عن ابی بکرہ۔ اور 27ویں کی رات میں اس کی امید زیادہ کی جاتی ہے، کیونکہ زر ابن حبیش رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ آپ کے بھائی ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو سال بھر قیام اللیل کرے گا وہ شب قدر پا لے گا۔ انہوں نے فرمایا اللہ ان پر رحم فرمائے۔ ان کا مقصد یہ تھا کہ لوگ بھروسہ نہ کر لیں، ورنہ انہیں معلوم ہے کہ وہ رمضان میں ہے اور عشرہ اواخر میں اور 27ویں کی رات میں ہے، پھر قسم کھا کر بلا استثناء فرماتے تھے کہ یہ 27ویں کی رات میں ہے۔ میں نے کہا اے ابو المنذر، کس وجہ سے آپ یہ فرماتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا اس علامت یا نشانی کی وجہ سے، اس علامت یا نشانی کی وجہ سے جو مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی کہ اس روز سورج طلوع ہوگا تو اس میں شعاعیں نہیں ہوں گی۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، مگر اس سے قطعی طور سے 27 رمضان کی شب کا ہی شب قدر ہونا ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کی بنا پر نہیں بلکہ علامت کی بنا پر کہی تھی، اور ہو سکتا ہے کہ اس سال یہ رات 27ویں رمضان کو رہی ہو اور اس کی علامتیں پائی گئی ہوں۔ اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی صحیح حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک سال یہ رات 21ویں رمضان کو ہوئی۔ اور حضرت عبداللہ ابن انیس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ 23ویں رمضان کو ہوئی۔ اس واسطے جس کو یہ مبارک رات تلاش کرنی ہو اسے پورے عشرے کی پاک راتوں میں جاگ کر اللہ کی عبادت کرنی چاہیے۔
جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، 27ویں رمضان کی رات کو زیادہ اہتمام کرنا درست ہے، مگر باقی راتوں میں غفلت کی نیند سونا مناسب نہیں، کیونکہ بظاہر احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ رات ہر سال منتقل ہوتی رہتی ہے، ہمیشہ کسی ایک خاص رات میں ہی نہیں رہتی۔ واللہ اعلم بالصواب۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔